بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ نازل فرمانے کا منشا مقصد اس سے ہم سب ہدایت حاصل کریں۔ تو معلوم ہوا قرآن مجید کو اللہ رب العزت نازل اس لیے فرمایا اس کی تلاوت کرے، سمجھے اور ہدایت حاصل کرے۔ کیسے میں آپ کو ایک آیت سے کس طرح ہدایت حاصل کرنا ایک سمجھاؤں گا، اسے اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی شروعات میں آپ کو یہ آیت نظر آئے گی، الف لام میم۔ جب اس آیت کو ہم جب تلاوت کرتے ہیں، ہم یہ ہدایت حاصل کرنا کہ الف کی کیا معنی ہے، لام کی کیا معنی ہے، میم کی کیا معنی ہے، یہ قرآن مجید کو وحی کے ذریعے لا کو دینے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اس کی معنی و مطلب معلوم نہیں ہے۔ یہ ایک ہدایت۔ دوسری ہدایت کیا ہے؟ اس کی حقیقی معنی صرف اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے فضل و کرم سے اس کے نبی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم عطا کیا ہے۔ اب ہمارے آقا اپنے نظر کرم سے جن جن صحابی کو بتائے ہیں، بس اسی صحابی کو الف کی کیا معنی ہے، لام کی کیا معنی ہے، میم کی کیا معنی ہے معلوم ہے، اور کسی کو بھی اس کی معنی معلوم نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا جب الف لام میم کی تلاوت کرتے وقت ہدایت یہ حاصل کرنا کہ الف کی کیا معنی ہے مجھے معلوم نہیں، کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے۔ لام کی معنی مجھے معلوم نہیں، آقا کو معلوم ہے۔ میم کی معنی مجھے معلوم نہیں، آقا کو معلوم ہے۔ تو علم میں، سمجھ میں ان کا محتاج ہوں، وہ میرے آقا ہیں، علم ان کے صدقے سے ٹرانسفر ہو کر مجھے ملتا ہے۔ علم میں ان کا جیسا کوئی ہو نہیں سکتا۔ وہی لا کو دینے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی الف لام میم کی معنی معلوم نہیں ہے، تو آقا کے جیسا کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ ہدایت حاصل کرنا۔ اسی طرح قرآن میں جب بھی پڑھیں تو اس میں ضرور ہدایت ہے کہ وہ ہدایت حاصل کریں، کہ قرآن میں ہر آیت میں اللہ رب العزت کی حمد تعریف ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان، ان کی بلندیاں، ان کی رفعتیں موجود ہیں۔